الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلص نياتنا. تو فصاحت الکلمہ والکلام والمتکلم اور بلاغت الکلام بلاغت المتکلم کے بعد آج علم المعانی باقاعدہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو علم المعانی کی تعریف یہ ہے کہ هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال۔ علم المعانی نے کرنا یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے کہ وہ جو عربی الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ نے حال کے تقاضوں کے مطابق بات کرنی ہے، ان الفاظ کے احوال کو بتاتا ہے یہ علم۔ سمجھے بات؟ وہ الفاظ جن کو آپ نے حال کے تقاضے کے مطابق لانا ہے، ان الفاظ کو کن احوال میں بیان کرنا ہے، ان الفاظ کو کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں آپ نے تو وہ حال کے مطابق بن جائے گا۔ یہ علم المعانی کا کام ہے، یعنی کس حال میں آپ نے کیا الفاظ کہنے ہیں تو وہ اپنا معنی ادا کریں گے، اور دوسرے حال میں وہی الفاظ آپ نے بدل کے بیان کرنے ہیں تو اس کا معنی دوسرا ہوگا۔ تو یہ علم المعانی ہے کہ حال کے تقاضے کے مطابق الفاظ کو یعنی مختلف جاموں میں پہنانا، یہ علم المعانی کا کام ہے۔ فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال۔ تو وہ کہتے ہیں جو کلام کی صورتیں ہیں نا، کلام کا انداز جو ہے وہ احوال کے اختلاف کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ایک حال میں ایک کلام ہوگا، دوسرے حال میں دوسرا کلام ہوگا، ٹھیک۔ مثال ذالک قولہ تعالی، اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ سورہ جن کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے، یہ جنوں کا کلام تھا، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا جو زمین میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ ان کا رب بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، یہ بات ہے۔ اب کہتے ہیں فَإِنَّمَا ما قبل ام صورت من الکلام تخالف صورت ما بعدہ، کہ یہ ام سے پہلے کا جو کلام ہے اس کے بعد کے کلام کے مخالف ہے۔ لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، کیونکہ پہلے جملے میں کیا ہے کہ ارادے کا جو فعل ہے وہ مجہول فعل آیا ہے، مبنی للمجہول آیا ہے۔ والثانیة فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم، اور دوسرا جو جملہ ہے اس میں فعل مبنی للمعلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ تو پہلے میں مجہول کیوں لایا گیا، دوسرے میں معلوم کیوں لایا گیا فعل، ارادے کا فعل؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں والحال الداعی لذلك نسبة الخیر الیہ سبحانہ وتعالی فی الثانیة ومنع نسبة الشر الیہ فی الاولى، کہ وہ حال جس نے تقاضا کیا، داعی سے مراد اس حال کا تقاضا یہ تھا، والحال الداعی لذلك نسبۃ الخیر الیہ سبحانہ وتعالی فی الثانیہ، کہ دوسرے جملے میں حال اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، اور پہلے جملے میں حال اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ یہ الفاظ کا فرق ہے جو علم المعانی بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے ادا کرنے الفاظ اس حال کے مطابق۔ وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي 8 أبواب وخاتمة، تو اس علم المعانی میں آپ 8 ابواب اور ایک خاتمے کے ساتھ اس علم کو پورے کو پڑھیں گے۔ یعنی اس علم المعانی کا کلام جو ہے یہ اس کتاب میں 8 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ الباب الاول فی الخبر والانشاء، خبر اور انشاء کے باب میں پہلے کہتے ہیں کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام یا وہ خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ خبر کیا ہے؟ ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، خبر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس خبر کے کہنے والے کو یہ کہا جا سکے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ امکان رہے تو تب وہ خبر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کا سافر محمد نے سفر کیا، و علی مقیم، اور علی مقیم ہے، ایک جگہ رہنے والا ہے۔ تو ان دونوں کے متعلق یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے علی نے سفر نہ کیا اور ممکن ہے علی مقیم ہو، یعنی دونوں میں سچ اور جھوٹ کا امکان موجود ہے، اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائلہ ذلك کا، یعنی انشاء یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کے کہنے والے کو اب یہ نہ کہہ سکیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کو، سچ اور جھوٹ کا اس میں امکان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ سے کہے سافر یا محمد، آپ سفر کریں،
اس کے جواب میں کیسے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو کرنے کا کہہ رہا ہے. خبر ہوگی، کوئی بات چیز وقوع ہوئی ہوگی تو تب اس کو صحیح غلط کہا جائے گا نا. وہ بات ہوئی نہیں ہے، بس آپ کو کرنے کا کہہ رہا ہے وہ. وَأَقِمْ يَا عَلِي، تو انشاء میں وجود میں لانے کا معنی ہوتا ہے نا. انشاء اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا، اس لیے انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے، ان شاء اللہ کہنا چاہیے. انشاء اللہ یہ انشاء پیدا کرنے کو کہتے ہیں. تو انشاء کس چیز کے پیدا کرنے اور ہونے کرنے کا کہتے ہیں. تو انشاء میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی فعل کے کرنے کا تقاضا کرتے ہیں سامنے والے سے. سافر یا محمد وَأَقِمْ یا علی، یا علی آپ ادھر رہیں. والمراد بصدق الخبر مطابقتہ للواقع، خبر کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق بھی ہو. یعنی آپ نے بات کہی ہے اور وہ واقعی طور پر ہوئی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں خبر سچی ہے. وہ بکذبہ عدم مطابقتہ لہو، عدم مطابقتہ لہو، اور کسی خبر کے جھوٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے. فجملۃ علی مقیم ان كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق والا فكذب. مثال کے طور پر یہ جملہ جو ہے علی مقیم، علی ٹھہرے ہوئے ہے یا مقیم ہے، ایک جگہ رہ رہا ہے، تو اگر اس بات کی نسبت، اس جملے سے جو مفہوم نکل رہا ہے، اس کی نسبت واقعی خارج میں جو بات ہو رہی ہے، خارج میں واقعی علی مقیم ہے، اس کے مطابق ہے تو یہ ٹھیک ہے، سچ ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہوگا. اچھا ادھر تک بات ہو گئی جملے کے خبر انشاء ہونے کے لحاظ سے ان کی تعریف کے متعلق. تو وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنان، اب یہ اگلی بات ہے کہ ہر جملے کے دو رکن ہوں گے، وہ خبر ہو یا انشاء ہو، خبر ہو یا انشاء ہو. بالکل. لیکن یہ آگے چیز ایک ذکر ہو. انشاء میں تو ایک لفظ ہوتا ہے نا، سافر، لیکن مستتر ہوتا ہے نا. ہاں مستتر ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنان، ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں. محکوم علیہ، وہ لفظ جس کے ذریعے آپ نے حکم لگانا ہے، محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے، وہ محکوم بھی جس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے، جس کے ذریعے حکم لگایا. مثال کے طور پر علی مقیم، علی کیا ہے؟ اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے نا کہ یہ قائم، یہ مقیم ہے، اور مقیم کیا ہے؟ یہ خبر ہے. یہ اصل اس کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہے علی کے اوپر، یعنی مقیم کا علی کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے. تو علی محکوم علیہ ہوا اور مقیم محکوم بھی ہوا، مقیم کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہے. وہ یسمى الاول مسندا الیہ. اور ہاں اس کے علاوہ بھی یہ جو پہلا رکن ہوتا ہے نا محکوم علیہ، علی، تو یہ مسند الیہ بھی کہلاتا ہے. مسند الیہ بھی اس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر فاعل کالفاعل ونائبہ والمبتدا الذی لہ خبر. اسی طرح فاعل، نائب فاعل، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ مسند کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ فاعل، نائب فاعل اور مبتدا وہ جس کی خبر بھی ہو. مبتدا وہ جس کی خبر بھی ہو تو جو ہے مسند الیہ کہلاتا ہے. اسی طرح وَيُسَمَّى الثَّانِي، یہ جو محکوم بھی جس کو کہا گیا مقیم، علی مقیم، مقیم اس میں کیا تھا؟ محکوم بھی، اور اس کو مسند بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ مسند میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کالفعل، ایک تو فعل کو مسند کہا جاتا ہے، اور والمبتدا المکتفی بمرفوعہ، اور وہ مبتدا جو اپنے مرفوع سے کافی ہوتا ہے، کافی ہونے والا ہوتا ہے اپنے مرفوع ہونے سے. مثال یہ ہے، ایک بندہ کہے کہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے پہلے نفی، یہ جملہ نافیہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے نفی یا استفہام گزرا ہو، اس سے پہلے نفی یا استفہام گزرا ہو. دو شرطیں اس کی. وہ مبتدا جو اپنے مرفوع ہونے سے ہی کافی ہوتے ہیں. اور دوسری یہ اس کے لیے شرط ہے کہ ایک تو یعنی مثال کے طور پر یہ جملہ ہے نا، ما قائم زید، ما قائم زید، مثال کے طور پر یہ جملہ ہے، اس سے آپ کو سمجھ لگ جائے گا کہ ما ایک تو آ گیا، ما قائم، اب یہ قائم کیا ہے؟ مبتدا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل. اچھا اس کے لیے ہاں دوسری شرط تھی، میرے ذہن سے وہ الفاظ نکل گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ جو مبتدا ہوگا وہ یا تو یا تو اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا. یہ دو شرطیں یاد رکھیے گا. اس کے لیے مبتدا المکتفی بمرفوعہ، اس میں وہ مبتدا ہوگا جو ایک تو اس سے پہلے نفی گزری ہو یا استفہام گزرا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود مبتدا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہو. تو ما زید، ما قائم زید، تو قائم اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے، اسم الفاعل بھی ہے. ہاں اسم الفاعل ہے لیکن یہ مبتدا اس کا مقام ہے. تو بعد میں کیا ہے اس کے؟
زید خبر نہیں، یہ خبر نہیں، ما قام زید، قائم یہ ادھر فعل کے معنی میں، ہاں ٹھیک ہے اور زید اس کا فاعل بنے فائل گا، ہے، فائل ہے، لیکن ہاں۔ اس کو کہتے ہیں یہ فاعل تو ہے لیکن خبر کا معنی دے رہا ہے، خبر کا مقصد پورا کر رہا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اصحاب محمد حق کے ولی تو بات یہ چل رہی تھی کہ المبتدا المختفی بھی مرفوع ہی، اس میں دو شرطیں ہیں، ایک تو اس سے پہلے نفی یا استفہام گزرا ہو، دوسرا یہ خود اسم الفاعل یا اسم المفعول ہو، اور پھر یہ خبر یہ فعل کا کام کر رہا ہو، اور اس سے بعد میں فاعل بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہوں گے، وہ یعنی خبر کا معنی دے رہے ہوں گے، خبر کا معنی دے رہے ہوں گے، لیکن یہ اپنی جگہ المکتفی بے مرفوع ہی اس کو کہا جائے گا کہ یہ اپنے مرفوع ہونے کے لیے یہاں پہ کافی ہے۔ زید کیا چیز ہے؟ یہ قائم تو اسم الفاعل ہو گیا، اور زید کیا ہے؟ زید اس کا فاعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، لیکن وہ خبر کا معنی پورا کر رہا ہے، خبر کا معنی دیکھیں نا، قائم زید، کیا زید کھڑا ہے؟ تو زید کا کھڑا ہونے کے متعلق سوال ہو رہا ہے نا، یا نفی ہو سکتی ہے، ما قائم زید، تو ادھر نفی ہو رہی ہے یا اس سوال ہو رہا ہے، تو وہ خبر کا قائم مقام ہو رہا ہے زید، کھڑا ہونا اور اس کا زید کے ساتھ جڑنا، یہ یعنی خبر کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یسد مسد الخبر، یہ خبر کے قائم مقام ہے، خبر کے قائم مقام ہے اس لیے، اور خبر کا معنی ایسا دیتا ہے، اور اس لیے اس سے جملہ مکمل ہو جائے۔ لیکن اب مبتدا اپنے مرفوع ہونے سے ہی کافی، ورنہ مبتدا کو اپنے مرفوع ہونے کے لیے خبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ادھر خبر کی جگہ کیا ہے، فاعل ہے، لیکن وہ خبر ہونا کا معنی دے رہا ہے نا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ ظاہری خبر تو نہیں ہے نا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے المبتدا المکتفی بمرفوع۔ تو یہ دو مثالیں ہیں، ایک تو مسند الیہ فاعل ہوگا، نائب فاعل ہوگا، یا مبتدا ہوگا جس کی خبر ہے، وہ کیا کہلائے گا، مسند الیہ۔ مسند کیا چیزیں، فعل، اور یہ المبتدا المکتفی بمرفوع۔ اب آتے ہیں الکلام علی الخبر، خبر کا بیان، تو ہاں بس یہ میرے خیال تھوڑا سا ہی ہے۔ الخبر اما یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، خبر یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی، دو اس کی اقسام۔ فالاولی موضوعۃ لافادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار، تو پہلا جو جملہ ہے یعنی جملہ فعلیہ، موضوعۃ لافادۃ الحدوث، یہ اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، فعل مضارع بنایا ہی اس چیز کے لیے گیا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا معنی فائدہ دے، حدوث ہونا، افادہ فائدہ دے، کہ وہ کسی چیز کے ہونے کا فائدہ دے، اسی کے لیے فعل جملہ فعلیہ بنائے گا، اور نام بھی اس کا فعلیہ ہے نا، فعل یعنی کسی چیز کا ہونا، فی زمن مخصون، ہاں پھر یہ کسی زمانے کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے، مع الاختصار، یعنی یہ اسی کے اوپر، اختصار کا مطلب ہے اسی کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ بھی اور اس فعل کے ہونے کے ساتھ بھی۔ وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن، بعض اوقات قرائن کے ساتھ یہ فعل کا جملہ ہے، یہ استمرار اور تسلسل اور بار بار ہونے کا بھی معنی دے، تجدد کا مطلب ہے بار بار ہونا، استمرار کا مطلب ہے تسلسل سے ہونا، تو بعض قرائن کے تحت یہ استمرار، تسلسل اور بار بار ہونے کا معنی بھی دیتا ہے۔ اذا كان الفعل مضارعا، ہاں جب فعل مضارع ہو، خاص، ماضی اور امر میں نہیں، یہ چیز مضارع ہو اور پھر اس کا ایک خاص قرائن کے تحت اس کو جو ہے اس کا معنی تجدد اور تسلسل کا لیا جاتا ہے، کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے۔ مثال اس کی یہ دی گئی کہ قول طریف او کلما وردت عکاز قبیلۃ، عکاز یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جاہلیت کے بازار تھے، تو اس کا نام تھا عکاز۔ اکلما وردت عکاز قبیلۃ، کیا کلما یہ تکرار کے لیے لفظ، یہ قرینہ ہے اس کے لیے، اس کے بعد فعل مضارع آئے گا تو مزید اس میں تکرار کا بھی معنی ہوگا۔ او کلما وردت عکاز قبیلۃ، کیا جب بھی عکاز بازار پر کوئی بھی قبیلہ آتا ہے، وردت آنا، ویسے وردہ یہ پانی کے لیے آنے کا معنی ہوتا ہے، لیکن پھر یہ مطلق آنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعثوا الی عریف، عریف کہتے ہیں سردار کو، عریفہم یتوسم، وہ جو بھی قبیلہ اس عکاز بازار میں آتا ہے تو جب بھی وہ اپنے سردار کو بھیجتے ہیں، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے لوگوں کی شکلوں میں، اور بڑی مشکل سے مجھے ڈھونڈتا ہے، تو یتوسم کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے کی کوشش کرنا، تو وہ لوگوں کو دیکھ کے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں سردار کون ہے۔ تو اس میں
یتوسم فعل مضارع ہے، لیکن کلما یہ اس کا قرینہ ہے جو اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ اس فعل میں ایک تو تسلسل کا معنی ہے اور ایک بار بار ہونے کا معنی ہے، کہ ایک چہرے کو دیکھے گا، غور پورا کرے گا، اس میں نہیں ملا اس کو سردار وہ یہ بندہ جس کی بات ہو رہی ہے اور تعریف، اور دوسرے کو پھر دیکھے گا، اس میں ایک تو تسلسل سے ہو رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، اور پھر پورے اس اہتمام کے ساتھ ایک کو کر کے پھر دوسرے پھر تیسرے، تو یہ استمرار اور تجدد، تسلسل اور بار بار ہونے کے۔ والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ، دوسرا جملہ کیا ہے؟ اسمیہ، فعل کا کیا معنی ہے؟ جملہ فعلیہ کا کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کسی فعل کے خاص زمانے میں ہونے کا معنی دیتا ہے، اور بعض اوقات قرائن کے ساتھ یہ بار بار ہونے کا بھی معنی دیتا ہے، اور دوسرا ہے جملہ اسمیہ۔ والثانیۃ موضوعۃ، یہ بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے جملہ اسمیہ، لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ، کہ مسند کو وہ کیا کیا ہوتا ہے؟ فعل اور مبتدا جو المکتفی بمرفوعہ، ان دو چیزیں یہ مسند ہوتی ہیں، ان کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ مثلا الشمس مضیئۃ، سورج چمک رہا ہے یا سورج چمک رہا ہے، اب یہ سورج چمکنا جو ہے اس کو سورج کے لیے ثابت کرنا، یہ اس کا کام ہے بس جملہ اسمیہ کا، چمکنے کا سورج کے لیے ثابت کرنا۔ وقد تفید الاستمرار بالقرائن، ہاں بعض اوقات یہ جملہ اسمیہ بھی استمرار اور تسلسل کا معنی دے گا لیکن بعض قرائن کے ساتھ، مثال کے طور پر اذا لم یکن فی خبرھا فعل، مثال کے طور پر جب اس کی خبر میں اذا لم یکن فی خبرھا فعل، ہاں جب اس کی خبر فعل نہیں ہوگی، جب فعل ہوگی وہ ایک ہی چیز کے لیے ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر العلم نافع، علم نفع دینے والا ہے، یعنی وہ اس میں استمرار بھی ہو سکتا ہے، علم نفع دینے والا ایک بار نہیں بار بار دیتا ہے۔ ہاں جب آ جائے نا العلم نفع، العلم نفع، علم نے فائدہ دیا یعنی ایک بار، ہاں تو جب جملہ اسمیہ میں خبر فعل آ گئی نا تو ایک بار ہونے کا معنی دے گا، لیکن جب جملہ اسمیہ میں فعل نہیں ہے، خبر اسم ہی ہے، تو اس میں قرائن دیکھے جائیں گے، اس میں استمرار کا معنی بھی پایا جا سکتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ الطالب مجتہد، مجتہد اسم الفاعل تو نہیں ہے نا؟ اسم الفاعل ہی ہے لیکن فعل نہیں ہے نا، فعل کی شرط ہے ایک فعل نہ ہو، تو اسم الفاعل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ طالب علم محنت کرنے والا ہے، یعنی محنت ایک بار تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو بار بار ہوتی ہے، اس لیے تو اس طرح ہاں اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، بس فعل آ گیا تو پھر اس میں ایک ہی چیز کا معنی، ایک ہی بار ہونے کا معنی ہوگا۔ تو اصل میں اس کا یہ ہے کہ اس خبر کا اس مبتدا کے لیے ہونا ثابت کرنا اس کا کام ہے، جس طرح فعل کا کیا تھا کہ کسی کام کا ہونا کسی خاص زمانے میں اس کے لیے خاص تھا، لیکن بعض اوقات قرائن کے تحت اس میں بھی استمرار ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ فعل خبر میں فعل نہ ہو۔ والاصل فی الخبر ان یلقى لافادۃ اب یہ اگلی چیز ہے، ادھر بحث پچھلی ختم ہوگی کہ دونوں کا مقصد کیا ہے اور دونوں کس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ والاصل فی الخبر ان یلقى لافادۃ المخاطب الحکم الذي تضمنه الجملہ، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے دی جاتی ہے کہ جو جملے کے تحت حکم پایا جاتا ہے مخاطب کو اس کو فائدہ ملے، کہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس سے جو حکم اخذ ہو رہا ہے سامنے والے کو اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو نئی چیز کو مل رہی ہے۔ ان یلقى وہ خبر دی جاتی ہے، اصل یہ ہے کہ خبر دی جاتی ہے لافادۃ المخاطب کہ مخاطب کو فائدہ ہو، الحکم حکم کا، الذی تضمنہ الجملہ جو جملے کے تحت ہے، جملے کے مضمون میں ہے، جملے میں مضمن ہے، شامل ہے، تو جملے میں شامل جو حکم ہے اس کا مخاطب کو فائدہ دینا یہ خبر میں اصل ہے۔ کما فی قولنا حضر الامیر، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ حضر الامیر، امیر آ گیا، او تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ امیر آ گیا ہے، یعنی سامنے والے کو پتہ نہیں تھا، میں نے اس کو بتایا کہ امیر آ گئے، پہنچ گیا، اب یہ حکم جو تھا امیر کا آنا یہ مخاطب کو پہنچ گیا، اس کو فائدہ ہوا اس کا، تو یہ تو اصل ہے اس میں۔ او لافادۃ ان المتکلم عالم به، اور یہ بھی فائدہ دے سکتا ہے بعض اوقات کہ متکلم جو بات کرنے والا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں، عالم به وہ اس کو جانتا ہے، لیکن اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، نحو انت حضرت امس، انت حضرت امس، اب شام کو حاضر ہو، ایک منٹ، وہ آج شام، ہاں یہ متکلم نہیں متکلم ہے،
متکلم ہے، ادھر اعراب نہیں تھا تو مجھے وہی اندازہ لگا رہا تھا کہ متکلم جو سامنے والا ہے، جیسے آپ بات کریں یا مخاطب کہہ لیں آپ، مخاطب اس بات کو جانتا ہے جو چیز آپ بتا رہے ہیں، لیکن مختلف مقاصد کے لیے آپ اس کو پھر بھی خبر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لازم الفائدہ۔ انت حضرت امس، آپ تو کل آئے تھے، آپ اس کو شاباشی دینے کے لیے کر رہے ہیں یا زجر کے لیے کر رہے ہیں یا کسی طرح بھی، وہ حال کے مطابق دیکھا جائے گا۔ وَيُسَمَّى الْحُكْمُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ، وَيُسَمَّى الْحُكْمُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اس حکم کو جو آپ نے مخاطب کو دیا اس کو نہیں پتہ تھا، اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر، کہ اس کو خبر کا فائدہ ہوا۔ وَكَوْنُ الْمُتَكَلَّمِ عَالِمًا بِهِ لَازِمَ الْفَائِدَةِ، اور یہ متکلم جو مخاطب ہے اس نے جب اس کو اس خبر کا پتہ تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کو بتایا تو یہ لازم الفائدہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اس کے مزید جو ہے اس کے مقاصد بھی ہوتے ہیں، نہیں اس میرے خیال میں اس موضوع سے نکل جاتے ہیں، اس موضوع سے نکل جاتے ہیں تاکہ یہ کہ ایک ٹاپک مکمل ہو۔ تو خبر میں اصل کیا ہے، یا تو وہ سامنے والے کو نئی چیز کا فائدہ دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر، تو نئی چیز بتا رہے ہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں، اور دوسری یہ کہ سامنے والے کو پتہ ہے اس کے باوجود آپ اس کو وہی خبر دے رہے ہیں، لازم الفائدہ، اس کو لازم الفائدہ کہتے ہیں۔ وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، اس کے علاوہ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں جس کے لیے خبر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کل استرحام، رحم کی طلب کے لیے، رحم مانگنے کے لیے آپ کوئی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر خبر تو ہے لیکن بات تو کر رہے ہیں آپ، لیکن رحم کے طلب کے لیے، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تم نے میری طرف خیر نازل کی ہے، جو میرے لیے خیر نازل کی ہے، میں اس کا بہت محتاج ہوں۔ اب اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید رحم طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے جو بھی دیا تیری طرف سے تھا، مجھے مزید جو چاہیے تو عطا کر، تو یہ رحم کی طلب تھی۔ تو خبر میں بعض اوقات یہ بھی معنی ہوگا، یہ بھی غرض ہوگی۔ اس میں یہ نہیں ہے ٹاپک، ہاں ہے نا، یہ اضرب الخبر، نہیں سوری، ہاں یہ نیچے لے آئیں۔ اچھا، تو ایک تو ہے استرحام یعنی رحم طلب کرنا، دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات خبر کا، یہ مجازی سارے معنی، یہ سارے مجازی مقاصد ہیں، اصل مقاصد کیا ہیں، فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ۔ استحام استطاف ایک ہی چیز ہے، ادھر چلتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک ہی چیز ہے، پتہ ہے کیوں؟ دیکھیں یہ رحم کا معنی پاتا ہے، استطاف میں بھی وہی رحم بحماد، یہاں پہ با استطافی ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی بات، لیکن بعض اوقات اس میں باریک فرق یہ ہو سکتا ہے کہ رحم اور عاطف میں فرق ہے نا، رحم کسی کے سامنے آپ گڑ گڑا رہے ہیں اور عاطف کسی کے محبت کی طلب کے لیے آپ کر رہے ہیں، عاطف استعطاف میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اظہار الضعف فی قول زکریا، اسی طرح زکریا کا یہ کہنا علیہ السلام ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئی ہیں، تو یہ کیا ہے، خبر تو دے رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن اس سے مراد کیا ہے، اپنے ضعف کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار، تو اللہ کے سامنے دعا میں ہونا چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بڑا یعنی دعا کے لیے ضروری ہے۔ اور اظہار التحسر فی قول امرأۃ عمران، اسی طرح حسرت کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، مثال کے طور پر امرأۃ عمران کی بیوی نے کیا کہا، ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، اے میرے رب میں نے تو ایک مؤنث کو جنم دے دیا اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس عورت نے جنم دیا تھا، تو وہ کیا چاہ رہی تھی، بچہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگائے، دین کی خدمت میں لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچی دے دی، لیکن اس کا آگے بیٹا کیا ہے، نبی تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی سوچ سے زیادہ بڑھ کے دیتا ہے، اللہ بندے کی سوچ سے بڑھ کے دیتا ہے، بس مانگے تو صحیح۔ بعض اوقات مل بھی جاتی ہے چیز، یہ اس بات کی دلیل، بعض اوقات چیز بھی مل بھی جاتی ہے لیکن ہم سمجھ رہتے ہیں چھوٹی ہے لیکن وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے اظہار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر فی قولک جاء الحق وزهق، بعض اوقات آپ بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کے آنے کا اور کسی بری چیز یا ناپسند چیز کے جانے کی آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم، کہ چیز آ بھی رہی ہے ایک چیز، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات الگ بھی ہو سکتا ہے۔ چلے آپ سنتے جائیں، خیر چلیں، ادھر جو ہے وہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، ادھر چیز رہے گی کہ اس کو پڑھ لوں گا، کسی چیز کے آنے کی خوشی کا اظہار یا کسی چیز بری چیز کے جانے کا اظہار، مثال کے طور پر جاء الحق،
اس کی خوشی ہم وضاق الباطل، اس کے جانے کی ہمیں خوشی، تو اس کے لیے بھی خبر دی جاتی ہے یہ خبر۔ اسی طرح اظہار السرور فی قولک اخذت جائزۃ التقدم، مثال کے طور پر آپ نے خوشی کا اظہار کسی کے لیے کرنا ہے، آپ نے انعام لے لیا جی، اب اس کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ ذرا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے سامنے، لمن یعلم ذلک، پتہ ہے سامنے والے کو۔ التوبیخ فی قولک للعاصر، ایک بندہ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے تو آپ اس کو ذرا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بات سنو، الشمس طالعۃ، سورج تو نکلا ہوا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہو رہتا ہے کہ اندھے ہو یا کیا کر رہے ہو، سورج تو نکلا ہوا ہے، ٹھوکر کھا کے گر رہے ہو۔ تو یہ بات تھی۔ اگلی بات بھی تقریباً آپ کو اندازہ بھی ہے اس کا، اضرب بالخبر، خبر کی انواع آگے ہے اس، بلکہ ادھر دکھائیں اس کی جو باقی رہ گئی ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہاں اور سلیکٹڈ ہو گئے، اس کو دبا کے رکھیں گے تو اس طرح ہو جائے گا۔ شیخ صاحب نے اس میں زیادہ چیزیں کیا لائی ہیں، رفع الہمہ، کسی کی ہمت کو بلند کرنے کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، آپ میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ جنت قریب ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، آپ کی ہمتیں بلند کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بات کہی۔ اسی طرح فخر کے لیے بھی بعض اوقات بات ہوتی ہے، انا ابن جلا وطلاع الثنایا متی اضع العمامۃ تعرفونی، میں جب بھی اپنا امامہ رکھتا ہوں آپ مجھے جان جاتے ہیں، فخر کے لیے جب بھی امامہ رکھتا ہوں آپ لوگ جان جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی مدح کرنے کے لیے اقبل الفارس الشجاع، بڑا شجاع بندہ آ گیا، فارس بندہ آ گیا، فارس گھڑ سوار کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز سے ڈرانے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں تحذیر، ان اللہ شدید العقاب، خبر تو ہے لیکن ڈرانے کے لیے اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح توبیخ بھی، ڈانٹ کے لیے بھی، لقول المخطی، کسی غلطی کرنے والے سے آپ کیا کہتے ہیں، لا احد یفعل مثل ما فعلت، آپ جیسا کوئی کام نہیں کرتا، آپ جیسا کام کسی نے نہیں کیا یہ پہلے، تو یہ ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے اسلوب۔ اور اسی میں بس ہلکا سا یہ ہے، خبر کی 3 انواع ہیں، آپ کو پتہ ہے، بس اس کو بس پڑھتے جاتے ہیں۔ حیث کان قصد المخبر بخبرہ افادۃ المخاطب، خبر کی سامنے والے مخاطب کو خبر کے فائدہ دینے کے لیے جو مقاصد ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں، ينبغي ان يقتصر من الكلام على قدر الحاجہ، نہیں، حيث كان اضرب بالخبر حيث كان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، ہاں جب مخاطب کا یعنی خبر دینے والے کا یا مخبر کا سامنے والے کو خبر دینے سے یہ قصد ہو کہ وہ فائدہ دے رہے سامنے والوں کو، تو اس کے لیے ضروری ہے ينبغي ان يقتصر من الكلام على قدر الحاجہ، اپنی ضرورت کے مطابق وہ کلام کو کہے، حذرا من اللغو، اور لغو سے بچے۔ فإن كان المخاطب خالی الذہن من الحکم، اگر سامنے والا حکم سے خالی الذہن ہے، اس کے ذہن میں کوئی حکم نہیں ہے، القی الیہ الخبر مجردا عن التأکید، بغیر تاکید کے آپ اس کو خبر دیں گے، نحو اخوک قادم، آپ کا بھائی آ رہا ہے، اب اس کو نہیں پتا تو آپ نے اس کو خبر دی نہیں تو وہ فوراً مان جائے گا، اس کو جائے گا، بھائی کا استقبال کرے گا۔ وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توکیدہ، اگر ایک بندہ متردد ہے خبر کے متعلق کہ یار یہ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، پہلے سے ہی متردد ہے، اور ہاں البتہ طالبا لمعرفته، لیکن اس کو یہ ہے بھی تردد بھی کہ یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا، تردد میں ہے، ہوا یا نہیں ہوا، اس کے درمیان میں تردد میں ہے، تو اس بندے کو جب آپ نے بات کرنی ہے تو توکید لگانی، لیکن اس تردد کے سنگینی کے مطابق جتنا زیادہ اس کو تردد ہوگا اتنی زیادہ آپ نے توکیدات لانی ہے۔ مثال کے طور پر ان اخاک قادم، بے شک، ان آپ لے آئیں، ٹھیک، ان کان منکرا، ہاں سوری، اس میں متردد کے معاملے میں ایک توکید ہو، منکر کے معاملے میں آگے بات یہ ہے، ان کان منکرا وجب توکیدہ، اس وقت پچھلی بار کیا کہا، حسن توکیدہ، ایک بندہ متردد ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ توکید لائیں، لیکن منکر ہے تو اس میں واجب ہے کہ آپ توکید لائیں، بمؤکد او مؤکدین او اکثر حسب درجۃ الانکار، انکار کے درجے کے لحاظ سے اس میں 1 2 3 4 اور اس سے زیادہ بھی توکیدات لا سکتے ہیں جب بندہ منکر ہے سامنے والا، وہی موت کی مثال، ان اخاک قادم او انہ لقادم او واللہ انہ لقادم، 1 2 3 اس کے انکار کے مطابق، ان الانسان لفی خسر، اب اس سے بندے مشکین مکہ تھے نا، منکر تھے وہ، اللہ نے کیسے ان کی تقیدوں پہ تقیدیں لائیں۔ اسی طرف الخبر بالنسبة لخلوه من التوکید واجتماله علیہ 3 اضرب کما رأیت، کہتے ہیں
توکید کے لانے اور اس سے خالی ہونے، توکید پر شامل ہونے اور توکید سے خالی ہونے کے لحاظ سے خبر تین اقسام کی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ یسمى الضرب الاول ابتدائی، پہلی جو بغیر توکید کے لائی جاتی ہے اور خالی ذہن کے لیے مخاطب کے لیے لائی جاتی ہے اس کو ابتدائی کہا جاتا ہے، خبر ابتدائی۔ اور جو دوسری ہے متعدد، جس میں مخاطب متردد ہوتا ہے، آپ اس کو خبر طلبی کہتے ہیں۔ اور تیسری ہے جب منکر ہوتا ہے سامنے والا، آپ اس کو خبر انکاری کہتے ہیں۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّ، اب یہ توکید کی ادوات بتا رہے ہیں، کن ادوات کے ذریعے، کن الفاظ کے ذریعے آپ توکیدات لائیں گے۔ ایک تو انا ہے، انا ہے، لام الابتداء ہے، جیسا انہ لقادم، لا یہ اس کو لام الابتداء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح احرف التنبیہ کیا ہیں، الا، اما، یہ احرف التنبیہ ہیں۔ اسی طرح قسم، نونِ توکید ثقیلہ اور خفیفہ جو ہیں یہ دونوں توکید کے صیغے ہیں۔ حروف الزائدہ جو لائے جاتے ہیں، لست بقادم، لست بذاہب، بی، یہ جو حرف زائدہ ہے، حرف زائد ہے، اس کو بھی توکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ وہ تقریر، تقریر کا مطلب ہے تکرار سے لانا جملے کو، مثال کے طور سانپ آ گیا نا تو آپ کہیں گے سانپ سانپ سانپ، یہ تکرار سے جو جملے لا رہے ہیں توکید کے لیے۔ وقد، اما شرطیہ، یہ سارے توکید کے لیے الفاظ لائے جاتے ہیں، ادوات لائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ جو حروف زائدہ ہے تو یہ تحسین الکلام کے لیے بھی آتے ہیں یا صرف توکید کے لیے آتے ہیں؟